اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ الی الصلاۃ نماز کے لیے فاغسلوا وجوہکم تو دھو لو اپنے منہوں کو وجوہکم اپنے منہوں کو و ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں تک وامسحوا برؤوسکم اور دھو لو اور اپنے سر کا برؤوسکم سر کا وامسحوا مسح کر لو ورجلکم الی الکعبین اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک وان کنتم جنبا فطہروا اور اگر حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ وان کنتم مرضی اور اگر تم مریض ہو او علی سفر یا حالت سفر میں ہو او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو پھر تم پانی کو نہ پاؤ تو ارادہ کر لو فامسحوا بوجوہکم پاک مٹی کا وایدیکم منہ سو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون اللہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے لیکن وہ ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم کو پاک کر لے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے لعلکم تشکرون تو تاکہ تم شکر ادا کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور اس پکے وعدے کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے مضبوطی کے ساتھ کیا ہے جب کہ تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سنا وأطعنا اور ہم نے مانا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں سے بھی کیا ہے واقف ہے۔ تو ان آیات میں وضو کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا۔ اول تو وضو کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور جو ہے سروں کا مسح کر لو اور پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو وضو کا طریقہ آیت شریفہ میں وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو چہروں کی جو ہے لمبائی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے اور چوڑائی ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک ہے۔ اگر داڑھی ہلکی ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اگر داڑھی جو ہے وہ بہت زیادہ گھنی ہے تو جس میں اندر کی کھال نظر ہی نہیں آتی تو داڑھی کا اوپر سے دھو لینا بھی کافی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کانوں اور رخسانوں کے درمیان جو ہے وہ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو ان لوگوں کا وضو نہیں ہوتا۔ بے وضو ہونے کو حدث اصغر اور غسل فرض ہونے کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، تو دونوں حالتوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص حدث اکبر یا حدث اصغر کی حالت ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑھنا لازمی ہوگا۔ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ خوب احتیاط کے ساتھ وضو پر ہر جگہ پانی پہنچانے کی فکر کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ چہرے کی حد تو بیان ہو گئی اوپر، اور ہاتھوں کو انگلیوں سے لے کر کوہنیوں سمیت اور پاؤں کو انگلیوں سے لے کر ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ تو ذرا سی جگہ بھی پانی اگر پہنچائے بغیر رہ جائے تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً پورے سر کا مسح فرماتے تھے اور یہ بات حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 1 اور 31ویں حدیث ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی پیشانی پر یعنی سر کے سامنے حصے پر مسح فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو امت محمدیہ کی امتیازی شان
وضو پہلی امتوں میں بھی تھا اور اس امت میں بھی ہے، لیکن ایک بات میں امت محمدیہ کو ایک شان حاصل ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن وضو کے اثر کی وجہ سے جو ہے وہ امت مسلمہ کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں نا وہ روشن ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جسے قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جسے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ سر اٹھا کر میں اپنے جو ہے آگے دیکھوں گا تو ساری امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور پیچھے دیکھوں گا تب بھی پہچان لوں گا، دائیں دیکھوں گا تب بھی، بائیں دیکھوں گا تب بھی۔ تو یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک سب امتیں موجود ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے روشن ہوں گے، اور ان کے علاوہ کسی کو یہ بات حاصل نہیں ہوگی۔ اور آگے ساتھ ہی جو ہے وہ غسل جنابت کا حکم اور اس کا طریقہ بتایا کہ وضو کا طریقہ بیان فرمانے کے بعد غسل کا طریقہ بیان فرما، ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح سے پاکی اختیار کرو۔ جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جائے، خواہ میاں بیوی کے ملاپ سے ہو خواہ احتلام سے ہو، ٹھیک ہو گیا، تو کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے سے اس پر فرض ہے کہ سر سے پاؤں تک پورے بدن پر ایک بار پانی پہنچائے، چونکہ فَطَّهِرُوا مبالغے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ پر غسل جنابت جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، لہٰذا بالوں کو دھو اور جس جگہ پر بال نہیں ہیں اس کو صاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جنابت میں جس نے ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دی تو اسے دوزخ میں ایسا عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ڈر سے سر پر بال ہی نہیں رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل فرض میں جو ہے کسی جگہ پر پانی پہنچنے سے رہ جائے اور جنابت دور نہ ہو۔ تو حدیث بالا میں بیان فرما کر انہوں نے 3 بار فرمایا کہ میں نے اس لیے اپنے سر سے دشمنی کر رکھی ہے، بال بھرنے نہیں دیتا، تاکہ مونڈتا رہتا ہوں اس کو، تاکہ کہیں جنابت کا پانی میرے بالوں تک نہ پہنچے اور مجھے اس کا کیا ملے، مجھے اس کی سزا ملے۔ پھر کیا کہا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جن سے اس نے تمہیں نوازا ہے۔ یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں۔ تو اللہ کے عہد کو یاد کرو جو تم نے مضبوطی کے ساتھ عہد کیا تھا۔ جب تم سے عہد لیا تو تم نے کیا کہا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ٹھیک ہے، اور تم سے مضبوطی کے ساتھ یہ وعدہ لیا گیا تھا، تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نعمتوں کو نہ بھول جاؤ، اس سے جو پختہ وعدہ کیا ہے اس سے نہ توڑو۔ فإن اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے ظاہری اعمال کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس سے باطنی اعمال کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، آپ کے ارادے بھی، آپ کی نیتیں بھی، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے، وہ حساب لے گا اور بدلہ بھی اس کا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے بما تعملون، ہر اس کام کی جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا،
اور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم ہے، والذین کفروا اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ تو سورۃ نساء میں یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کے لیے خوب انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بنو، اگرچہ انصاف تمہاری اپنی جانوں یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ بنو۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو عدل اور انصاف کے ساتھ اور سچی گواہی دینے والا بننا چاہیے، لیکن اگر ایسا کرنے سے کوئی چیزیں روکتی ہیں تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا اپنا نفس ہوتا ہے اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کی جو ہے وہ طرفداری ہوتی ہے، اور دوسری پھر کسی قوم کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر سمجھائی کہ کسی قوم کا بغض اور دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل انصاف نہ کرو۔ مسلمانوں کے خاص اور صاف میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے اور حق کی گواہی دے، کبھی کسی کی حالت میں عدل و انصاف کو نہ چھوڑے۔ پھر کیا کہا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف تقوی سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ تو جب کوئی شخص عدل و انصاف کی صفت پیدا کرتا ہے، تقوی کی صفت پیدا کرے گا، عدل اور تقوی کی طرف جو ہے یعنی کہ جاتا ہے، تو پھر عدل اور تقوی بھی اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوگا اور یہ یقین ہوگا کہ اللہ کو ہمارے عمل کا علم ہے، تو روز جزا میں پیشی ہوگی اور اعمال کے بدلے ملیں گے۔ تو جھوٹی گواہی سے بچنا، سچی گواہی دینا، یہ سب کچھ کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات الہیہ کو جھٹلایا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر جو اللہ نے نعمت کی ہے، علیکم اس کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا سو اس نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے پہلے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کا نام غورس تھا، اس نے اپنی قوم بنی غطفان اور بنی محارب سے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کو قتل نہ کر دوں، تو وہ کہنے لگے تو کیسے قتل کرے گا؟ اس نے کہا اچانک ایسی صورت بنا کر قتل کر دوں گا کہ اس کی طرف دھیان بھی نہ جائے۔ تو یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کی گود میں آپ کی تلوار تھی۔ یہ شخص کہنے لگا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی تلوار کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھ لے۔ اس نے تلوار لے لی اور نیام سے باہر نکال لی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہلاتا رہا اور ارادہ کرتا رہا کہ آپ پر حملہ کرے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے ارادے میں ناکامی ہوتی رہی۔ پھر وہ کہنے لگا اے محمد کہ آپ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا آپ مجھ سے نہیں ڈرتے حالانکہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد اس نے تلوار نیام میں رکھ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنی نعمت یاد کرائی، اس نے ان کے نبی کی حفاظت فرمائی جس میں امت پر بھی نعمت اور احسان ہے۔ تو تقوی اور توکل کا حکم، آخر میں تقوی کا حکم دیا اور ساتھ ہی تقوی جو ہے وہ توکل کا حکم فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توقع اور توکل، ٹھیک ہے، یہ دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اہل ایمان کے سب کام ان دونوں سے چلتے ہیں۔ جس سے اللہ پر توکل ہوگا وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور جو تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے بچنے کا راستہ نکال دیں گے۔ سورۃ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی نا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔